اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی غسل کے ان شرائط کے بارے میں کہ جن شرائط کے ساتھ غسل صحیح ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے چند شرائط کو بیان کیا، جن میں سے یہ شرطیں ہیں جو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی۔ شرائط صحیح بودن غسل، وہ شرائط جن کے ساتھ غسل صحیح ہوتا ہے، یعنی جو غسل کے صحیح ہونے میں شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ نمبر 1، تمام شرط ہے کہ برائے صحیح بودن وضو گفت شد در صحیح بودن غسل ہم شرط است۔ کیا مطلب ہوا ہے غلام علی؟ جو میں نے پڑھا ہے، تمام شرط ہے کہ برائے صحیح بودن وضو گفت شد در صحیح بودن غسل ہم شرط است۔ کیا مطلب ہوا اس عبارت کا؟ بجز موالات و ہم چنین لازم نیست، اور اسی طریقے سے لازم نہیں ہے بدن را از بالا بپائین بشوید، اسی طریقے سے یہ بھی لازم نہیں ہے کہ بدن کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے۔ یعنی اگر کہیں آپ بدن کا مثلا دایاں حصہ دھو رہے ہیں، فرض کریں، اور آپ نے دائیں حصے کو دھوتے ہوئے پہلے پانی یہاں ڈال دیا، صحیح، یا نیچے ڈالا، اوپر کا حصہ بھی باقی ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو دھو سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے برخلاف وضو کے۔ تو یعنی لازم ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بدن کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں۔ جیسے آپ وضو میں ہوتا ہے، ہاتھوں کیسے دھوتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کی طرف۔ چہرہ کیسے دھوتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کی طرف۔ لیکن غسل میں یہ لازم نہیں ہے، پہلی شرط، پہلی چیز۔ دوسری، کسے کے چند غسل بر او واجب است، جس شخص پر بہت سے غسل واجب ہوں۔ کسے کے چند غسل بر او واجب است، جس شخص پر بہت سے غسل واجب ہیں۔ می تمانت بنیت ہمیں انہا یک غسل بجا آورد یا آورد، اسے چاہیے وہ کر سکتا ہے، یعنی می تمانت کر سکتا ہے، بنیت ہمیں انہا کہ وہ ان سب کی نیت سے ایک غسل بجا لائے۔ نمبر 3، کسی کی غسل جنابت کر دے وہ شخص کہ جس نے غسل جنابت کیا ہے، نہ باید برائے نماز وضو بگیرد، اسے نماز کے لیے وضو نہیں کرنی ہے، صحیح۔ غسل جنابت کے بعد نہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، ولے لیکن با غسل ہائے دیگر، لیکن جو اور دیگر غسل ہیں ان کے بعد نمی شود نہیں ہو سکتا، یعنی نہیں ہوتا نماز خواند کہ نماز پڑھے و باید وضو بگیرد، بلکہ اسے چاہیے کہ وضو کرے، یعنی جو اور دیگر غسل ہیں ان کے بعد اسے وضو کرنا ہوگا۔ یعنی اگر غسل جنابت کیا ہے تو اس سے وضو نہیں کرنا ہے، اسے وضو نہیں کرنا ہے غسل کے بعد نماز کے لیے، لیکن اگر اور کوئی غسل کیا ہے تو وضو کرنا ہوگا۔
کہہ رہے ہیں نمبر 4 غسل ارتماسی میں پورے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی پاک ہونا چاہیے. جب آپ غسل کے لیے غوطہ لگا رہے ہیں تو آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے. لیکن در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست. لیکن غسل ترتیبی میں پورے بدن کا پاک ہونا شروع میں لازم نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر مثلا آپ غسل کرنا چاہتے ہیں غسل ترتیبی، تو آپ کا مثلا جب سر پہ پانی ڈالیں تو سر پاک ہونا چاہیے. جب غسل کی نیت سے آپ سر پر پانی ڈالیں، سر گردن دھوئیں، تو سر گردن دھونے سے پہلے آپ کے سر گردن پاک ہونے چاہیے، ولو آپ کا ہاتھ نجس ہے. صحیح. یہ اسی طریقے سے آپ دایاں حصہ دھونا چاہتے ہیں تو آپ کا دایاں حصہ پاک ہونا چاہیے. اسی طرح بایاں حصہ دھونا چاہتے ہیں تو بایاں حصہ اس وقت پاک ہونا چاہیے جب آپ غسل کی نیت سے بایاں حصہ دھو رہے ہیں. تو اس سے یعنی یہ سہولت ہے آپ لوگ، یعنی شریعت کی طرف سے سہولت ہے. مان لیجیے کہ انسان غسل کر رہا ہے، غسل کرتے کرتے اسے مثلا بایاں غسل یعنی دایاں حصہ دھو رہا ہے، بایاں ہاتھ کسی وجہ سے نجس ہو گیا، تب اس کا غسل باطل نہیں ہوگا، بلکہ اسے چاہیے بایاں حصہ دھونے سے پہلے اپنا بایاں ہاتھ پاک کر لے، پھر اس کے بعد بایاں حصہ دھوئے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ اگر ہر قسمتی را پیش از غسل دادن ہمون قسمت تطہیر کناد، وہ اگر ہر قسمتی را اور اگر ہر حصے کو، قسمت یعنی حصہ، پیش از غسل دادن ہمون قسمت، اس غسل کو دھونے سے پہلے تطہیر کناد پاک کرے، کافی یہ بھی کافی ہے. یعنی آپ کا غسل ہو جائے گا. یہ شریعت مقدس اسلامیہ کی طرف سے ہمارے لیے سہولت ہے. نمبر 5 کہہ رہے ہیں نمبر 5 غسل جبیرائی مثل وضوء جبیرائی اصل. کہہ رہے ہیں کہ غسل جبیرہ بھی وضوء جبیرہ کی طریقے سے ہے، یعنی غسل جبیرہ اور وضوء جبیرہ، یعنی غسل جبیرہ بھی وضوء جبیرہ ہی کی طریقے سے ہے، ولے بنا پر احتیاط واجب، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر باید یعنی چاہیے ان را ترتیبی بجاورات، احتیاط واجب کی بنا پر چاہیے کہ غسل جبیرہ کو کیا کریں، ترتیبی بجا لائیں. سمجھ آ رہا ہے؟ کیا چاہیے احتیاطی اس کی بنا پر، واجب کی بنا پر چاہیے کہ غسل جبیرہ کو ترتیبی بجا لائیں، ان را ترتیبی بجا آورد، یعنی اسے ترتیبی کے اعتبار سے کریں، غسل جبیرہ کو ترتیبی کریں. یہ کیا احتیاط واجب ہے. بھلے. نمبر 6 کیا بتایا نمبر 5 میں کہ غسل جبیرہ بھی وضوء جبیرہ کی طریقے سے ہے، جو احکام اس کے بتائے گئے ہیں اسی طریقے سے ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر چاہیے کہ ہم کہ غسل جبیرہ کو ترتیبی کریں. نمبر 6 کسے کے روزہ واجب گرفتے وہ شخص کہ جس نے واجب روزہ رکھا ہے، جو واجب روزہ رکھے ہوئے ہیں. صحیح. کسی انسان پر واجب روزہ ماہ رمضان مبارک میں ہے مثلا، تو روزے سے ہے. کہہ رہے ہیں نمی توانت وہ نہیں کر سکتا در حال روزے کی حالت میں غسل ارتماسی انجام دے. جو انسان روزے کی حالت میں ہے وہ غسل ارتماسی نہیں کر سکتا. کیونکہ روزہ دار نہ باید تمام سرہ در آب فرو برد، روزے دار کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبوئے. ولی اگر از روئے فراموشی غسل ارتماسی کنند صحیح ہے، لیکن اگر کوئی روزے دار بھول جائے اور اسے یاد نہیں رہا میں روزے سے ہوں اور اس نے جو ہے وہ پانی میں غوطہ لگا دیا تو اس کا روزہ صحیح ہے. یعنی بھول اگر ہوئی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ظاہر ہے بھول اگر ہو جائے اور ہم کھانا کھا لیں، خوب اچھی طرح کھا لیں، پیٹ بھر کے کھا لیں، شربت کے گلاس پی لیں، گرمیوں کا موسم میں روزہ ہے فرض کریں، یا
پانی پی لیں یا اور کوئی چیز کھا لیں، اور جب ہم کھا چکے تو ہمیں یاد آیا کہ ہم تو روزے سے تھے، تو شریعت مقدس اسلامیہ آپ کے اوپر یعنی کافی یعنی رحم اور لطف کے ساتھ معین کی گئی ہے۔ تو شریعت مقدس اسلامیہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے، بھول سے ایسا کیا ہے، تو آپ کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ منہ میں لے رہے ہیں، کوئی چیز کھا رہے تھے، اب یاد آ گیا کہ میں تو روزے سے ہوں، تو کچھ منہ میں ہے اور کچھ کھا لیا آپ نے، تو جو منہ میں ہے اسے کیا کر دینا چاہیے؟ ہاں، نکال دینا چاہیے منہ سے باہر۔ اگر آپ نے ایسا کیا پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی اگر آپ نے اسے بھی یاد آنے کے بعد کھا لیا، اندر لے گئے، تو پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ فوراً منہ سے اسے نکال دیجئے، باہر کر دیجئے، صحیح۔ اور اگر آپ نے اس کے یاد آنے کے باوجود کھا لیا تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان بھولے سے روزے کی حالت میں اپنے سر کو پانی میں ڈبو لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ نمبر 7، در غسل لازم نیست تمام بدن بدست شست شود۔ غسل میں یہ لازم نہیں ہے کہ پورا بدن جو ہے وہ ہاتھ سے دھوئے، وچنانچہ بنیت غسل، اور صرف یہ کہ نیت غسل سے، غسل کی نیت سے، آب بتمام بدن برسد کافی است، بلکہ نیت غسل کی نیت سے اگر پانی تمام بدن پر پہنچ جائے تو یہی کافی ہے۔ یعنی جیسے ہم وضو میں کرتے ہیں اس طرح، یعنی اگر ہمارا مثلا جو ہے پانی پورے جسم تک پہنچ جائے، جہاں جہاں واجب ہے پانی جانا اور دھونا غسل میں، پورا جسم دھلتا ہے غسل میں، تو بس بدن تک پانی پہنچ جائے یہی کافی ہے۔ بھلے تو آج ہم نے جو آج کا درس ہم نے پڑھا وہ نمبر 5 سے ہے، یعنی پڑھا تو ہم نے اوپر سے ہے شروع سے، لیکن ہم نے اس کو یاد دہانی کے لیے دہرایا تاکہ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو کسی کے تو سمجھ جائے۔ اور ہم نے جو ہمارا درس تھا آج کا، وہ آج غسل جبیرہ سے تھا، یعنی نمبر 5 سے کہنا ہے کہ غسل جبیرہ ہی مثل وضو جبیرہ است، کہہ رہے ہیں کہ غسل جبیرہ بھی وضو جبیرہ کے طریقے سے ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر چاہیے کہ عمرہ ترتیبی بجا براد، چاہیے کہ غسل جبیرہ کو کیا کریں؟ ترتیبی بجا لائیں۔ نمبر 6، کسی کے روزہ واجب گرفتے وہ شخص جس نے واجب روزہ رکھا ہے نمی توانت در حال روزہ غسل ارتماسی انجام دہد، تو وہ روزے کی حالت میں غسل ارتماسی انجام نہیں دے سکتا، یعنی اسے نہیں چاہیے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ غسل ارتماسی کرنا روزے کے باطل ہونے کا سبب بن جائے گا۔ چون روزے دار نہ باید تمام سرہ، یعنی اس طرح کہ روزے دار کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے پورے سر کو پانی میں لے جائے، ڈبوئے، بولے اگر پورا سر نہیں ڈوبا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا سر ڈوبا کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا حصہ ڈوبا سر کا کوئی بات نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ پورا سر ڈبونا صحیح نہیں ہے، اگر ازروے فراموشی غسل ارتماسی ہونا صحیح ہے، اگر بھولے کی حالت میں بھول گیا انسان اور پھر وہ غسل ارتماسی کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ نمبر 7، در غسل لازم نیز غسل میں، در مانے میں، غسل لازم نیست نہیں ہے، در غسل لازم نیست، غسل میں لازم نہیں ہے یعنی ضروری نہیں ہے، تمام بدن صحیح، تمام بدن یعنی پورا جسم، پورا بدن، دست یعنی ہاتھ سے، دست مانے ہاتھ، شستے شواد ہاتھ سے دھویا جائے، وہ چنانچہ بنیت غسل، اور اگر جائے وہ نیت غسل سے نیت غسل آب بتمام بدن برسد کافی است، اور یہ کہ غسل کی نیت سے پانی تمام بدن پر پہنچ جائے یہی کافی ہے۔ بہرحال آج ہمارا درس یہاں تک پہنچا، یعنی غسل کے صحیح ہونے کے شرائط کو ہم نے آج مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ ہم غسل مسح میت پڑھیں گے۔ نکتفی علی هذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین۔
عالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.